اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجہنمی کے پہلے باب ما جاء فی صفت النار کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 239 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت النار، یہ باب جہنم کی آگ کے بیان میں ہے. وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا عمر بن حفص بن غیاس قال حدثنا ابی عن العلاء ابن خالد الکاہلی عن شقیق عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عمر ابن حفص ابن غیاس سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے علاء ابن خالد الکاہلی سے، انہوں نے روایت کی شقیق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. قیامت کے دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے. قال عبداللہ ابن عبد الرحمن والثوری لا يرفعه، اور عبداللہ ابن عبد الرحمن نے فرمایا، یہ جو روایت جن سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی کہ سفیان ثوری نے اس روایت کو مرفوع نہیں بیان کیا. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الملك بن عمر وابو عامر العقدی عن سفیان عن العلاء ابن خالد بهذا الاسناد نحوه ولم يرفعه، کہ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الملک ابن عمر سے، انہوں نے روایت کی ابو عامر العقدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے علاء ابن خالد سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے، مگر اس کو مرفوع نہیں بیان کیا. وبه قال حدثنا عبداللہ ابن معاویہ الجمحی قال حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن معاویہ الجمحی نے، انہوں نے روایت کی عبد العزیز ابن مسلم سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے روایت کی ابو صالح سے، اور ابو صالح نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج عنق من النار یوم القیامت لہو عینان تبصران و اذنان تسمعان و لسان ینطق. قیامت کے دن دوزخ کی آگ ایک لمبی گردن کی صورت میں نکلے گی، جس کی 2 آنکھیں ہوگی جو دیکھتی ہوگی، اور 2 کان ہوں گے جو سنتے ہوں گے، اور 1 زبان ہوگی جو بولتی ہوگی. یقول، وہ کہے گی، انی وکلت بثلاثۃ بکل جبار عنید وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر وبالمصورین. وہ آگ کہے گی کہ بے شک مجھے 3 شخصوں پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی مجھے اس بات کے اوپر مقرر کیا گیا ہے کہ میں ان کو اس آگ میں داخل کر دوں، اپنے اندر داخل کر دوں. کون کون ہے وہ 3 شخص؟ بکل جبار عنید، ہر ظلم کرنے والا متکبر، وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، اور ہر اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے، شریک کرے.
شرک کرے اللہ کے اوپر، وبالمصورین اور تصویر کھینچنے والوں کو۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ابواب صفت جہنم کے پہلے باب ما جاء فی صفت النار، جہنم کے آگ کے بارے میں یہ پہلا باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے منعقد کیا۔ تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ دوزخ کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اب جہنم کی ہولناکی بھی اس میں ذکر ہوئی، اور جہنم کا دوزخ کا میدان حشر میں لانا وہ بھی پہلی روایت سے معلوم ہوا۔ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، کہ اتنی ہیبتناک وہ ہوگی اور اتنی بڑی ہوگی کہ 70,000 اس کے لگام ہوں گے، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اب میدان حشر میں اس کو کس طرح لے کر لایا جائے گا، تو اس کی حقیقت صرف اور صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اللہ ہی کے لائق ہے اس کا علم۔ ہمیں اس کے بارے میں نہ علم ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں، بس ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اس کو لایا جائے گا، جس طرح بھی ہو اللہ کے حکم کے ساتھ اس کو لایا جائے گا۔ دوسری روایت میں جہنم کی آگ کو جو بیان کیا گیا تو وہ کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ گردن ہوگی، ایک گردن کی طرح وہ ظاہر ہوگی، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، وہ آنکھیں دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی۔ تو زبان سے وہ آگ یہ بولے گی کہ مجھے 3 شخصوں کے اوپر اللہ نے مسلط کیا ہے کہ میں ان کو اپنے اندر داخل کروں۔ پہلا بکل جبار عنید، ہر ظالم تکبر کرنے والا، ہر ظالم متکبر، اس کو میں داخل کروں جہنم کی آگ میں۔ وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، اور ہر اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وبالمصورین، تصویر کھینچنے والوں کو، کہ جو مصورین ہیں ان کو بھی جہنم میں حاضر کروں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس کو اگر ہم حقیقی معنوں میں اس پر غور و فکر کر لیں، جائز اور ناجائز کی بات الگ ہے، لیکن یہاں پر تصویر کے متعلق منع آیا ہے۔ اب یہ اختلاف اپنی جگہ پر کہ کیمرہ یا موبائل کی تصویر ڈیجیٹل یہ تصویر ہے، عکس ہے، نقل ہے، اصل ہے، کیا نہیں ہے، لیکن نفس تصویر کے متعلق حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ اور آج یہ تصویر کشی اس حد تک عام ہو گئی ہے کہ عوام تو دور، خواص کے اندر بھی اس کے حرمت کا کوئی بالکل وہ تصور ہی ختم ہو گیا، ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ اور مزید افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے اب گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، بیت اللہ، مسجد نبوی، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس آفت اور بلا سے محفوظ ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ جی باب ما جاء فی صفت قعر جہنم، یہ باب جہنم کی گہرائی کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن قال قال عتبة بن عزوان على منبرنا هذا، اے منبر البصرة، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی حسین ابن علی الجعفی سے، انہوں نے روایت کی فضیل ابن عیاض سے، انہوں نے ہشام ابن حسان سے، اور انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عتبہ ابن عزوان نے ہمارے ممبر یعنی بصرہ کے اس ممبر پر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ارشاد فرمائی، قالا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الصخرۃ العظیمۃ لتلقى من شفیر جہنم
فتحوی فیہا 70 عاما ما تفضی الی قرارہا۔ ایک بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکا جائے اور وہ اس میں 70 برس نیچے گرتا رہے تب بھی وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ قال وکان عمر یقول، عتبہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر النار فإن حرها شدید وإن قعرها بعید وإن مقامعها حدید۔ جہنم کو بکثرت یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی شدید ہے اور اس کی گہرائی بہت ہی دور ہے، یعنی انتہائی گہری ہے، اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ لا نعرف للحسن سماعا عن عتبہ ابن عزوان وإنما قدم عتبہ بن عزوان البصرة في زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقیتا من خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری کی سماع عتبہ ابن عزوان سے ہمارے علم میں نہیں ہے، یعنی ہمیں اس کا نہیں پتہ، ہم اس کو نہیں جانتے، یہ غیر معروف ہیں، کیونکہ عتبہ ابن عزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بصرہ آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جبکہ حسن بصری کی ولادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری 2 سال جب باقی تھے تب ہوئی تھی، تو ان سے ملاقات ظاہر سی بات ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو یاد ہی نہیں ہوگا۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے حسن بن موسیٰ سے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے دراج سے، انہوں نے روایت کی ابو الہیثم سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ويهوي فيه كذلك ابدا۔ صعود نامی پہاڑ یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر 70 برس میں چڑھے گا اور اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی چڑھنے اور اترنے کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث ابن لہیعہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو مرفوع نہیں جانتے مگر صرف ابن لہیعہ کی اس سند سے، یعنی جس سند میں یہ ابن لہیعہ آئے ہیں یہی ایک روایت ہے جس سے ہم اسے مرفوع جانتے ہیں، ورنہ ہم اسے اس کے علاوہ کسی دوسرے طریق سے مرفوع نہیں جانتے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں جہنم کی گہرائی کا ذکر ہوا، تو پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے کنارے سے ایک بہت بڑا پتھر اگر اس میں ڈال دیا جائے، وہ مسلسل 70 برس تک نیچے گرتا رہے تب بھی وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام یاد رکھیے گا، یہ 70 کا عدد، 70 کا عدد، یہ تعداد کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے کثرت اور زیادتی مراد ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کئی مرتبہ بحث کی ہے کہ بعض دفعہ عرب ایک عدد ذکر کر دیتے ہیں جس سے مقصود کثرت ہوتی ہے، عدد ذکر کرنا تعدد مراد نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی یہ اسی طرح ہے۔ اور جو اگلی روایت پر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جہنم کی یاد کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی انتہائی شدید ہے اور اس کی گہرائی بہت دور ہے، یعنی انتہائی گہرا ہے، اور جہنم کے ہتھوڑے وہ لوہے کے ہیں۔ تو بار بار یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بار بار یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، انسان نیکیوں کی طرف مائل ہوگا اور گناہوں سے متنفر ہو جائے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ حسن بصری کی سماع یہ عتبہ ابن عزوان سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ عتبہ ابن عزوان جب بصرہ آئے تھے تو اس وقت
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے آخری 2 سال میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلے تو ان سے ملاقات ہی مشکل ہے، ملاقات ہوئی بھی ہو تو پھر حدیث اور اس کا سماع اور اس کا یاد کرنا اتنی عمر میں یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو گویا امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں روایتیں منقطع ہیں، ان کی کوئی حیثیت وہ نہیں ہے۔ اچھا، تیسری روایت جو یہاں پر ذکر ہوئی صعود کے بارے میں، قرآن کریم میں سورہ مدثر کی آیت ہے سأرہقہ صعودا، کہ کافر کو مرنے کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ صعود یہ آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر 70 سال تک اوپر چڑھے گا۔ اتنی لمبی چوٹی پر 70 سال میں پہنچے گا یہ، اور جب 70 سال میں وہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر وہاں سے 70 سال تک اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا، وہاں سے اس کو گرا کر 70 سال تک اسی طرح اس کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ سأرہقہ صعودا، یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو کہ اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اللہ نے اسے حالانکہ خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا، اس کا فرمان بردار ہوتا، اپنے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کرتا، مگر یہ کرنے کے بجائے یہ دشمن بن گیا، بدبخت ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہم اسے صعود پہاڑ پر چڑھائیں گے اور پھر وہ ہمیشہ اسی چڑھنے اور اترنے کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ بعض روایت میں 70 سال ہے اور بعض میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔